عضلاتی اعصابی تحریک میں آج ہم بواسیر بادی پر بات کریں گے، اس کے اسباب، علامات اور اصول علاج بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو طرز پر کچن سے بھی آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ دوستو، بواسیر بادی ایک بہت ہی اذیت ناک صورتحال کا نام ہے۔ اس کا شکار افراد جو ہے وہ نہ تو صحیح طرح سے بیٹھ سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی چیز کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ان کے لیے پھر رفع حاجت جو ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی وہ رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، انتہائی شدید جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، اور ایسا مریض کبھی اس کروٹ پر اور کبھی اس کروٹ پر اور کبھی ٹانگیں اٹھا کر جو ہے وہ اپنی پوزیشنیں بدلتا رہتا ہے۔ غرض اس کے لیے زندگی انتہائی اجیرن بن جاتی ہے۔ وہ کئی قسم کے ٹوٹکے استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو راحت نہیں ملتی۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی کہ یا کسی کو کیسے پتہ چلے گا جی کہ اس کو بواسیر ہے اور بادی بواسیر ہے؟ تو اس کے متعلق ہم تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ عضلاتی اعصابی تحریک ایک ایسی تحریک ہے جس میں خلط سودا یعنی ترشی اور تیزاب وہ بنتا بھی زیادہ ہے اور جس میں رکتا بھی زیادہ ہے، اور جب یہ غیر طبعی یا غیر فطری صورت اختیار کر لے تو جسم میں تیزابیت گھر کر لیتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمارا جو مقد ہے جہاں سے پخانہ باہر خارج ہوتا ہے وہ ایک گول رنگ کی طرح ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے غدد لگے ہوئے ہیں جو کہ لوبریکیشن کے طور پر رطوبت پیدا کرتے رہتے ہیں، تاکہ جو پخانہ ہے، جو براز ہے، وہ اس لوبریکیشن کی پھسلن سے پھسل کر خارج ہو جائے اور وہ جگہ جو ہے وہ زخمی نہ ہو سکے۔ جب جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو حرارت اور رطوبت دونوں کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں گیس اور قبض ہو جاتی ہے، اور جو مقد ہے، اس کا جو رنگ ہے، وہاں کے جو غدد ہیں یہ پھول جاتے ہیں اور یہ مسے کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر بھی علاج پوچھتے رہتے ہیں جی کہ بادی بواسیر ہو گئی، مسے ہو گئے، حکیم صاحب کوئی علاج بتا دیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مرض علاج بتا دینے سے دور نہیں ہوتا، بلکہ علاج کرانے سے دور ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں حکیم صاحب بواسیر بادی ہو گئی، مسے بھی بن گئی، علاج بتا دیں، علاج بتا دیں۔ بھائی، علاج بتانے والی چیز نہیں ہوتی، علاج کرانے والی چیز ہوتی ہے۔ علاج کرایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ علاج کرایا جاتا ہے، علاج بتائے نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اس کے اسباب میں جناب خشک سرد ماحول میں رہنا، فاسٹ فوڈ، مرغن غذائیں، گوشت، مچھلی کا بے دریغ استعمال، خشک سرد ماحول میں رہنا، بیٹھ کر کام کرنا، ورزش نہ کرنا جس کی وجہ سے غذا ہضم نہیں ہوتی، معدے میں پڑی رہتی ہے، متفن ہو جاتی ہے، اس میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنسی ادویات کا بکثرت استعمال، کچے کشتہ جات کا استعمال، جنسی قوت بڑھانے والی دوائیوں کا استعمال، دافع درد ادویات اور اینٹی بایوٹک ادویات کا بے دریغ استعمال، بیکری مصنوعات، کیک، پیسٹری وغیرہ کا بے دریغ استعمال بادی بواسیر کے اسباب بنتے ہیں۔ اس کی علامات کو دیکھا جائے تو مقد کے مقام پر شدید درد، جلن اور بوجھ ہوتا ہے، جو کہ رفع حاجت کے بعد مزید شدید ہو جاتا ہے، جس میں گیس ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے۔ اگر گیس اور قبض نہ ہو تو مریض اس مرض کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ مرض تبھی شدت اختیار کر لیتا ہے جب جسم میں شدید گیس کے ساتھ قبض بھی ہو، تو مسے پھول جاتے ہیں، اور پھر جب انسان زور لگا کر رفع حاجت کرتا ہے تو پاخانہ مقد کے مقام سے خارج ہوتے وقت ان مسوں کو زخمی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو براز ہے اس میں چونکہ تیزابی مادے پائے جاتے ہیں، تو وہ تیزابی مادے جب اس زخمی سطح سے گزرتے ہیں تو شدید درد اور جلن ہوتا ہے، اور کبھی خون بھی لگا ہوا آ جاتا ہے، لیکن یہ خونی بواسیر نہیں ہوتی۔ اس مزاج میں یعنی عضلاتی اعصابی میں بادی بواسیر ہی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اس کی اہم علامات ہو گئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ نبض سے ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے۔ ایسے مریضوں کی نبض بلند ہوتی ہے، انگلیاں نبض پر رکھتے ہی ٹھوکر لگاتی ہے، 3 سے 4 انگلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر عضلاتی اعصابی ہے تو عموماً 2 سے 3 انگلیوں پر ہی یہ نبض ٹھوکر لگاتی ہے، قوام میں موٹی ہوتی ہے، حرکت میں تیز ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، دبانے سے نہیں دبتی۔ قارورہ ایسے مریضوں کا یعنی پیشاب ایسے مریضوں کا چیک کیا جائے، معائنہ کیا جائے تو وہ مقدار میں کم ہوتا ہے اور سرخی مائل آیا کرتا ہے بغیر جلن کے۔ اچھا، لیب ٹیسٹ کی مدد سے اگر مدد لی جائے تو ایسی صورت میں جسم میں تیزابیت بڑھی ہوئی آتی ہے، یوریک ایسڈ، یوریا
بعض دفعہ کریٹینین لیول، کولیسٹرول وغیرہ یہ مادے بھی بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی جی اس کے تشخیصی امور۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے غذا کی طرف کہ ہر قسم کی ترش، تیزابی، دہی، لسی، فروٹ چاٹ، فاسٹ فوڈ، کولا مشروبات، بریانی یہ بند کر دیں اور اس کی جگہ صفراوی غذائیں، کریلا، میتھی، پالک، ٹھیک ہے، ساگ، کدو شریف، سبز توری، ٹینڈا، اخروٹ، کیلا، امرود، پپیتا یہ چیزیں استعمال کریں۔ سب سے بہترین ریمیڈی جو آپ کے پاس ہے وہ ہے شہد۔ شہد 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ملا کر صبح اور شام پیا کریں تو بادی بواسیر بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ انجیر کے 5 دانے پانی میں بھگو دیں، صبح بھگوئیں، شام کو کھا لیں اور شام کو بھگوئیں، صبح کھا لیں۔ یہ بادی بواسیر کو دور کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اچھا، اس کے علاوہ تیز پات، پودینہ اور سنا مکی تینوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام شہد ملے پانی کے ساتھ استعمال کریں تو 1 سے 1.5 ماہ میں بادی بواسیر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ بھی بادی بواسیر کے لیے بہت مفید ہے، اس کو آپ اس تیز پات والے نسخے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ ہے قانون مفرد اعضاء میں تریاق معدہ کے نام سے۔ اجوین دیسی جو ہے وہ 50 گرام، پودینہ 100 گرام اور گندھا کاملا سار 50 گرام، تینوں چیزوں کو صاف ستھرا کر کے انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور چمچ کا آدھا حصہ یعنی 1.5 گرام صبح دوپہر شام استعمال کیجئے۔ اگر آپ معالج ہیں تو حب ثابت یا ملین نمبر 4 بہترین ادویات ہیں۔ جوارش کمونی بہترین دوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ادویات آپ کو آن لائن جو ہے وہ ہمارے دواخانے سے بھی دستیاب ہو جائیں گی۔ واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے، اگر آپ یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دواخانے سے آپ